نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے پاس اگزامپل سیٹ کرنے کا ایک ہی کرینہ ہے بس، اور وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمام تر صحابہ کو، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کے دوران آواز جو تھی وہ مسجد نبوی کے باہر لوگ بازار میں سن سکتے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں جب وہ اپنا بیان مبارک جاری کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ جو تھے وہ ویزیبلی موو کرتے ہوتے تھے۔ پیپل یوز ٹو لسن ٹو ہم اینڈ پیپل یوز ٹو لک ایٹ دا، جو جلال تھا ان کا وہ اتنا ویزیبل تھا دیٹ پیپل یوز ٹو فیل دیٹ وائب کمنگ آؤٹ آف ہم۔ یہ ایز از ہی لکھا ہوا ہے۔ آنکھیں کیسے سرخ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے، ان کی آواز بلند ہوتی ہے ہمیں پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مگر ہمارے ذہن میں جو آرکیٹائپ بنائی جاتی ہے نا، وہ سیرا سے نہیں لی جاتی، وہ یورپ سے لی جاتی ہے اور اس کے اوپر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ والی حدیث زیادہ تر لوگوں نے سنی نہیں ہوتی، یہ تو نہیں لگا ہوا، یہ منظم قسم کی کاوشیں ہیں، سبلیمنل اٹیمپٹس ہیں کہ وہ والے آرکیٹائپ کو، وہ والے کیریکٹر کے ایٹریبیوٹ کو نہ دکھایا جائے جو ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ وہ اس فیمنزم کے مارے میں ہیں، یا ایگلیٹیرینسٹ مائنڈ سیٹ کے مارے میں، یا پوسٹ ماڈرنسٹک تھاٹ سے پوری طریقے سے اٹے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سیشن کر رہے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے ان کو۔ ظہر کے بعد کا لیکچر ہے، شروع ہوا ہے اور اثر گزر رہی ہے اور وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا ہے، یا عبداللہ صلاح، یا عبداللہ صلاح۔ عبداللہ بن عباس اس کو اگنور کرے، سورج ڈوبنا شروع ہوا ہے اور عبداللہ بن عباس نے تیسری دفعہ جب اس نے بندے نے نعرہ لگایا، یہ دور گئے ہوئے تھے اینڈ ہی واز آن دعویٰ مشن، سیشن ہو رہا ہے، تو عبداللہ بن عباس نے اس کو جواب میں کیا کہا ہے، پڑھیں حدیث کیا لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث اس کے تعریف کی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کمپلیمنٹ کرنے کی ہے۔ وہ عربی میں ایک خاص طریقے سے محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے عربی کے محاورے کے اندر، جب کسی کو شن کرنا ہو، اور اس محاورے کا عربی میں مطلب، اردو میں مطلب ایک ہی ہے کہ اس میں بدعا کا ایلیمنٹ ہے کہ مر جائے تیری ماں، اوکے، مر جائے تیری ماں، تو مجھے بتائے گا، میں تجھے اسلام پورا زیرو سے سکھایا تجھے، تو مجھے بتائے گا کہ اسلام میں کون سے رکن کو کیسے پورا کر رہا ہے، میں تجھے جو سکھا رہا ہوں اس میں تو فوکس نہیں کر رہا اور تو اوپر سے مجھے لیکچر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سمجھیں، اردو میں بھی یہ والا ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ تیری ماں مر جائے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں کرتا، مگر پاکستان میں یہ جملہ اگر کوئی سن لینا کہ ماں مرے تیری، ٹھیک ہے، تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ غصے میں یہ بات کی اس نے۔ اب غور سے سمجھیں اس بات کو، میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کسی کو نہیں کہا کہ مر جائے تیری ماں، ٹھیک ہے، یہ تو نے کیا بات کی ہے، میں تجھے سکھانے کے لیے آیا ہوں، تو سیکھنے کی بجائے مجھے وہ چابی دے رہا ہے اور بار بار تو اوپر سے آ رہا ہے میرے کہ تجھے زیادہ پتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، یو ناٹ ایون لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ، یو لسننگ ٹو ریسپونڈ، سمجھ؟ دیٹس ایگزیکٹلی what عبداللہ بن عباس said۔ عمر خطاب نے جب بھی، میں آپ کو بلکہ ایک اور صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جو بیسٹ ہے، میری لائف چینجنگ واقعہ ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محمود نام کا بندہ آیا، اور مکنز نے اسپیشلی بھیجا تھا کیونکہ رشتہ دار تھا، اینڈ ہی واز دا ٹاپ موسٹ انفلوئنسر، سارے کنیکشن اس کے پاس تھے، ہر بندے کو یہ جانتا تھا، ہر بندہ اس کی عزت کرتا تھا۔ یہ گیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، اور سر کے اوپر نا ایک ہیلمٹ اور وائزر پہنا ہوا تھا ایک صحابی نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بندہ آیا اور اس نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہے اور ایسے کر کے انگلی اس نے ایسے کی، حالانکہ اس نے بات کرنے کا اس کا طریقہ ایسا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کرتے ہوئے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور بات شروع کرنے لگا، تو اس صحابی نے جس نے وائزر پہنا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ ہاتھ نیچے کر، بولا کچھ نہیں۔ پھر اس بندے کو اتنا با وقار، با عزت، اپنی طرف سے بڑا رتبہ لے کے آیا تھا یہ قریشی سردار، اس نے اگنور کیا، غصہ کیا،
غصے سے دیکھا اس بندے کو، پھر دوبارہ بات شروع کی، نیگوشیٹر ہے، دوبارہ بات کرتے کرتے پھر اس کا ہاتھ اٹھا، پھر صحابی نے اس کی کلائی کے اوپر زور سے ایک لگائی کہ ہاتھ نہ اٹھائیں، اشارہ نہ کریں اس طرف، میرا نبی کھڑا۔ تو تیسری دفعہ جب یہ واقع ہونے لگا تو جب جیسے اس کو پٹائی ہوئی، ایک دم اس نے غصے سے صحابی کی طرف دیکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کو تمیز سکھاؤ، یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اور اس نے یہ الفاظ نہیں یوز کیے، حدیث میں پڑھیں وہ الفاظ کیا ہیں جو اس بندے کے ہیں، کیونکہ اس نے بہت ہی تلخ قسم کے لہجے میں بہت ہی تلخ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس بندے کو ایڈریس کیا۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق نے آگے ہو کے اس بندے کو اسٹریٹ جواب دیا، آپ پاکستانی ہیں اس لیے میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ سیرہ خود پڑھیں، کیونکہ پاکستان کے کلچر میں آپ کو وہ الفاظ یہاں پہ دہرا نہیں سکتا، آپ کے کلچر میں ٹریننگ ہی نہیں ایسی ہوئی بھی۔ آپ کو میں وہ الفاظ بتاؤں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خلیفۃ المسلمین یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا کہا۔ اگر میں وہ الفاظ آپ کو بتاؤں تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، سیرہ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ جو بندہ تھا جس نے ہیلمٹ اور وائزر پہنا ہوا تھا نا، وہ اس محمود کا بتیجا تھا، اپنے سگے تایا کی پٹائی کر رہا تھا، وہ لٹرلی فزیکل، کہ ہاتھ نہ کرنی، اوپر نہ کر میرے نبی کی طرف۔ اور ابو بکر صدیق نے جا کے اس کو کیا کہا اسی وقت، جو کہ پاکستان میں لٹرلی پاکستان میں گالی کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہ الفاظ پاکستانی ہیں، آپ اگر امریکہ میں ہوتے، انگلینڈ میں ہوتے، عرب میں ہوتے، تو میں آپ کو اسٹیٹ بتاتا کہ اس نے ابو بکر صدیق نے کیا کہا اس کو۔ گال، آنکھیں چھوڑے، گال بھی سرخ ہو گئے اس کے غصے سے۔ پڑھے حدیث، پورا پیراگراف کی حدیث ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کے کانپنا شروع ہو گیا وہ، کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا مجھے، بڑے مجمع میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے، حج کرنے آئے ہوئے تھے مسلمان۔ اور پھر اس نے کہا کہ ابو بکر، اگر میرے اوپر پچھلے وقتوں کے احسان نہ ہوتے تب میں تجھے بتاتا، تو نے مجھے جو اس کا جملہ بولا نا، اس کا جواب کیا ہے، مگر چونکہ میرے سر کے اوپر اتنے احسانات ہیں اس لیے میں چپ ہوں۔ ابو بکر صدیق نے پھر آگے سے کیا کہا یہ بھی پڑھیں، آپ پاکستانی ہیں اس لیے میں بتا نہیں سکتا ہوں، آپ کے کلچر میں وہ بات ہضم ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں جس ٹینسل کے اوپر سے آ رہا ہوں نا، جب جماعت اسلامی اسلام کے نام کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کریں نا، جس میں یہ والی باتوں، اور یہاں پہ کوئی صحابی ہوتا نا میری جگہ، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کرنا کیا تھا، اور نام انہوں نے کیا کرنا تھا، اسلام کا نام لگانا تھا۔ ٹکے کا علم نہیں ہے ان کو اسلام کا، الف نہیں انہوں نے کبھی پڑھا ہوا۔ آئی گارنٹی یو انہوں نے سے ایک نے بھی سیرہ نہیں پڑھی ہوئی۔ حدیثیں تو چھوڑ دیں، وہ تو اپنے آپ کو محدث کہنے والے لوگ صرف حدیثیں پڑھتے ہیں نا، ہم تو ان لوگوں سے تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ انہوں نے حدیثی کتاب کبھی کھولی ہوگی۔ مگر یہ اتنا ہمیں کسی اور ہی دنیا میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں پہ اگریشن دکھانی ہے آپ نے اگریشن دکھانی ہے، جہاں پہ اسلام کا سٹینڈرڈ نیچے آ رہا ہے آپ نے لینینٹ نہیں ہونا۔ اوکے، میں سینکڑوں مثالیں دوں نا تب بھی کم ہے، سینکڑوں مثالیں دوں تب بھی کم ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت وہ واقعات آ رہے ہیں، مگر میں نے آپ کو وہ 2-3 ایسے واقعات بتائے جس میں وہ والے صحابی ہیں جن کے اوپر آپ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، ورنہ میں کچھ صحابہ کے نام بتاؤں گا، آئی سویئر ٹو یو آپ نے وہ صحابہ کے نام بھی نہیں سنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم سیرہ پڑھتے نہیں۔